جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس طلب کر لیا۔ 26ویں آئینی ترمیم اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے بعد پہلا اجلاس 5 نومبر کو سپریم کورٹ میں ہوگا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں کمیشن کے سیکریٹریٹ کے قیام پر بات ہوگی۔ آئینی بینچز کے ججز کی نامزدگی پر غور ہوگا۔ اعلی عدلیہ میں ججوں کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل، پارلیمنٹیرینز کے نام سپریم کورٹ کو ارسال۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے سپریم جوڈیشل کمیشن کو خط لکھ دیا۔ قومی اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور مسلم لیگ نون کے شیخ آفتاب، سینٹ سے فاروق ایچ نائک اور شبلی فراز نامزد۔ اسپیکر نے خاتون نشست پر روشن خورشید کو نامزد کیا۔ ہماری حکومت کے خلاف سازش نہ کی جاتی تو آج پاکستان ایشین ٹائیگر بن چکا ہوتا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا، مریم نواز اور نواز شریف کو جیل میں رکھنا ہے۔ ہمارے مخالفین نے لوگوں کے اخلاق کو بگاڑا اور بدتمیزی کا کلچر سکھایا۔ خیبر پختونخوا میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا؟ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا سوال۔ امریکہ میں پارٹی کارکنوں سے خطاب میں کہا، پنجاب کے عوام کو بجلی بلز میں 50 ارب روپے تک کا ریلیف دیا۔ مریم نواز اور شہباز شریف لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں۔ 9 تاریخ کو انشاءاللہ ہم ثوابی کے مقام کے اوپر، موٹر وے کے اوپر، وہ جو ہمارا ایک وہ جگہ ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ وہاں سے ہم اکٹھے نکلتے ہیں، پورے پاکستان کے اندر جو پارٹی کے ہیں ان سب کو کہ انہوں نے کسی طریقے سے وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لانا ہے، کیا کیا ضروریات ہیں جو ساتھ لے کے آنی ہے، اور انشاءاللہ پھر وہاں سے ہم اعلان کریں گے ایک ڈیٹ کا کہ جو ہماری فائنل کال ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا 9 نومبر کو ثوابی میں جلسے اور احتجاج کی فائنل کال دینے کا اعلان۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے، حکومت کا خاتمہ کریں گے، کیسے نکلنا ہے، ملک بند کرنا ہے، سب پلان کر لیا، حکومتی تیاریوں سے نمٹنے کی حکمت عملی بھی بنا لی۔ بشریٰ بی بی کی رہائی پر ڈیل کی خبروں کی بھی تردید۔ سینے پر گولی کھانے والا سب سے پہلے پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا۔ لیگی رہنما طلال چودھری کا علی امین گنڈا پور پر طنز۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، تحریک انصاف کے تمام احتجاج ناکام ہوئے، الیکشن کسی کی مرضی سے نہیں، آئین کے مطابق ہوں گے۔ 26ویں ترمیم کی ہے، 126ویں ترمیم بھی کرنی پڑی تو کریں گے۔ پختونخوا میں لوگوں کو علاج کی سہولت میسر نہیں، لوگ بد امنی اور مسائل کا شکار ہیں، احتجاج کے بجائے اپنے صوبے پر توجہ دیں۔ جھوٹے الزامات سے ملک میں احتجاجی لہر اٹھے گی۔ پی ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری سلمان اکرم راجہ کی اے ٹی سی کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا ملک میں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں، پی آئی اے کی بولی سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم پر کوئی اعتماد نہیں کر رہا۔ کے پی حکومت کے پاس یونیورسٹیز کے لیے فنڈز نہیں، پی آئی اے کیسے خرید سکتی ہے؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا سوال، کہا صوبائی حکومت امن و امان کی بحالی میں سنجیدہ نہیں، یہ صرف احتجاج، جلسے اور ناچ گانا کرنے میں مصروف ہیں۔ اگر بشریٰ بی بی کو عدالت سے ریلیف ملا تو پھر احتجاج کی کیا ضرورت ہے؟ بشریٰ بی بی پہلے بھی سیاست کرتی تھی، اب بھی کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اٹلی کی سفیر میریلینا ایرملن کی ملاقات، سیاحت و تجارت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے کہا، پاکستان اور اٹلی کے باہمی ربط کو سود مند معاشی تعلقات میں تبدیل کرنا ہے۔ اطالوی سفیر نے پنجاب میں عوامی فلاحی منصوبوں کو متاثر کن قرار دیا۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت، بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، ملزمان کے وکلاء کی جانب سے بریت کی درخواستیں دائر، عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے، سماعت 5 نومبر تک ملتوی۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کی درخواست 4 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت، تحریری حکم نامہ جاری۔
حماد اظہر، مراد سعید، میاں اسلم اقبال اور فرحت عباس سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری۔ سداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی جلاؤ گراؤ کے مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کا ملزمان کو 7 نومبر تک گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ ایف بی آر کی ٹیکس اہداف پر نظر ثانی معاملے پر آئی ایم ایف سے ملاقات کی تردید۔ وضاحتی بیان میں کہا، عالمی مالیاتی ادارے سے اس معاملے پر کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ورچوئل اور دیگر ملاقاتوں میں ٹیکس اہداف پر نظر ثانی کا معاملہ کبھی ایجنڈے پر نہیں رہا۔ خیبر پختونخوا میں پولیو کے مزید 2 کیسز کی تصدیق۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق متاثرہ ایک بچی کا تعلق لکی مروت اور دوسرے بچے کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ صوبے میں پولیو سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے وار برقرار، 29 نئے مریض رپورٹ۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق صوبے میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 329 ہو گئی۔ راولپنڈی میں ڈینگی مچھروں کے حملے، 24 گھنٹے کے دوران 99 افراد میں ڈینگی کی تصدیق۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کا عالمی دن منایا گیا۔ پاکستان صحافیوں کے لیے خطرناک ممالک کی فہرست میں شامل۔ غیر سرکاری تنظیم فریڈم نیٹ ورک نے 2024 کو صحافیوں کے لیے مہلک ترین سال قرار دیا۔ 6 صحافی قتل ہوئے، 11 پر قاتلانہ حملے ہوئے۔ اور پاکستان ہانگ کانگ سپر 6 کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ کوارٹر فائنل میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 17 رن سے شکست دی۔ شاہینوں نے مقررہ 6 اوورز میں 105 رنز بنائے۔ جنوبی افریقی بیٹر صرف 88 رنز ہی بنا سکے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔